الحمدللہ 180 سے زائد جو سیٹیں ہیں وہ الحمدللہ ہم جیت چکے ہیں۔ اس وقت ملک کی سچویشن کتنی ابتر ہو چکی ہے، پوری دنیا ان کو عدم اعتماد کر چکی ہے۔ اللہ ان کو غیرت دے دے۔ کیا یہ اپنے آپ کو جو لیڈر کہتے ہیں ان کو نہیں پتہ یہ الیکشن ہار چکے ہیں؟ میں ان کو ایک شرم دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ویسے مجھے یقین نہیں ہے ان کو شرم آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو حافظ سعد رضوی صاحب سربراہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے ساتھ NA47 سے مقابلہ کرنے والے میرے ساتھ بھائی حافظ خاور اخلاص ستی صاحب جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ انہوں نے جو سچ بات ہے وہ کھل کے کی بھی ہے اور آئندہ بھی ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ NA47 کے حوالے سے جو فارم 45 ہمارے پاس ہیں وہی فارم 45 حافظ صاحب کے پاس ہیں، وہی مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاس ہیں، وہی چودھری کاشف گجر جماعت اسلامی کے پاس ہیں، وہی پیپلز پارٹی کے سبت الحسن کے پاس ہیں۔ اب ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم الحمدللہ 180 سے زائد جو سیٹیں ہیں وہ الحمدللہ ہم جیت چکے ہیں۔ قوم نے ہمیں منتخب کیا ہے، اس قوم کے حق کے اور قوم کے مینڈیٹ کے اوپر جنہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے، جنہوں نے جرم کیا ہے اور ان کے جو شریک کار مجرم ہیں آج وہ قوم کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت ملک کی سچویشن کتنی ابتر ہو چکی ہے، ان کے اوپر، اداروں کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر، اور سب سے بڑھ کر یہ جو PDM-2 کی صورت بنانے جا رہے ہیں، لوگ مسٹرسٹ کر چکے ہیں۔ پوری دنیا ان کو عدم اعتماد کر چکی ہے، پوری دنیا ان کو بتا چکی ہے کہ کن حالات میں اور کس طرح ان لوگوں نے چوری اور رابری اور ڈکیتی کے ذریعے لوگوں کا، عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ جب یہ سارے جو کہ اپنے آپ کو کٹھ پتلی MNA سمجھ رہے ہیں یا MPA سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ تو ہیں، لیکن اللہ ان کو غیرت دے دے، حق اور سچ بات بولنے اور ایکسیپٹ کرنے کی توفیق دے دے۔ میں اس سے آگے جاتا ہوں، مجھے بتائیں کیا یہ اپنے آپ کو جو لیڈر کہتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے، اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے، اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے ان کو نہیں پتہ یہ الیکشن ہار چکے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے تھے، یہ فارم 45 وہ ہیں جن کے اوپر ان کے پولنگ ایجنٹ کے بھی دستخط ہیں۔ تو جب اپنے سپورٹر کے سامنے، اپنے ووٹر کے سامنے، اپنے تمام اہل خانہ کے سامنے وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ ہار چکے ہیں، بلکہ میرے حلقے میں تو ڈاکٹر طارق فضل نے دوستوں کو اور صحافیوں کو میسیجز کیے اور ان کو کہا کہ جناب میں ہار چکا ہوں، چونکہ نہ ہماری پرفارمنس تھی، نہ ہمارے پاس بیانیہ تھا، ہم نے ہارنا ہی تھا۔ وہ ہار ایکسیپٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اگلے دن ان کو جتوا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ان کو ایک شرم دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ویسے مجھے یقین نہیں ہے ان کو شرم آئے گی۔ دیکھیں، یہ اقتدار، یہ عہدے چھوٹی چیزیں ہیں۔ آج آپ ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے، لیکن کٹھ پتلی MNA یا کٹھ پتلی MPA کہلوانا، فراڈ اور فورجری کے ذریعے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں جیت چکا ہوں، کس منہ سے آپ کہیں گے؟ کیا آپ کے بچوں کو، کیا آپ کی فیملی ممبرز کو، کیا آپ کے ان ویل وشرز کو جس گاؤں سے آپ گزریں گے، لوگ آپ کے اوپر آوازیں نہیں کسیں گے؟ آپ کو کیا یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے؟ کسی شادی بیاہ، کسی سوشل کنیکشن میں کہیں آپ آئیں گے، جائیں گے نہیں؟ لوگوں کو نہیں پتہ کون سی بستی ہے، کون سا علاقہ ہے، کون سا شہر ہے جہاں سے آپ نہیں ہارے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ایک یونین کونسل سے بھی وہ نہیں جیتا بندہ، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیت چکا ہوں۔ اور اسی طرح کی سچویشن باقی حلقوں میں ہے۔ تو میں آج آپ کے توسط سے
آج صرف ان کو غیرت دلانے کی حد تک متوجہ کر رہا ہوں اور توجہ دلاؤ نوٹس دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کے لوگوں کو جھوٹ مت سکھاؤ، اس ملک کے لوگوں کو ڈکیتی مت سکھاؤ، اس ملک کے لوگوں کو رابری مت سکھاؤ، اور جو ریٹرننگ افسر اس میں ملوث ہیں اس کے خلاف انشاءاللہ میں آج ہی ایک تو توہین الیکشن کمیشن لا رہا ہوں، نمبر 2 ان کے خلاف میں فوجداری مقدمہ بنواؤں گا جس میں 7 سال سے زائد کی سزا ہے، جس میں طارق فضل اور ریٹرننگ افسر اور دیگر جو ملوث ہیں جنہوں نے فورجری کی ہے ان کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا۔ آج ہمارا NA-47 کا لیگل سٹیٹس بتا دوں، ابھی آدھے گھنٹے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے چیف جسٹس صاحب کے پاس میں پیش ہوا ہوں، ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی ابھی اس وقت فیصلہ آپ کو مل جائے گا۔ یہاں اس کیس میں سچویشن یہ تھی کہ 11 تاریخ کو ہم نے پٹیشن ہماری لگی 10 بجے اور الیکشن کمیشن نے حکم جاری کیا کہ فردر کنسالیڈیشن یعنی فارم 45 کا پروسیس روک دیا جائے۔ ہم لوگ انکلوڈنگ طارق فضل اور باقی کینڈیڈیٹس ہم چلے گئے الیکشن کمیشن RO کے پاس۔ RO نے رائٹنگ میں آرڈر جاری کیا، ریٹن آرڈر ہے کہ ہم نے کنسالیڈیشن پروسیس روک دیا چونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں روکا ہے، لیکن 12 تاریخ کو اگلے دن پتہ چلا کہ 11 تاریخ کو ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ یہ صریحاً فراڈ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نوٹیفیکیشن کے اگینسٹ ہم گئے ہوئے الیکشن ہائی کورٹ میں اور آج ہائی کورٹ کا فیصلہ متوقع ہے اور ہمارے الیکشن کمیشن کی پٹیشن پینڈنگ ہے۔ وہ ہم کوشش کریں گے آج درخواست دیں کہ وہ ارلی فکسیشن ہو ہائی کورٹ کا آرڈر ساتھ لگا کے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں قوی یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ میں اگین حافظ سعد رضوی صاحب کا، حافظ خاور اخلاص صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے NA-47 میں اسپیشلی مجھے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حق سچ کی بات بیان کی ہے، جس کا بہرحال قوم سب کچھ سن چکی ہے اور آگے بھی سنے گی۔ میں حافظ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گفتگو فرمائیں۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے NA-47 سے کینڈیڈیٹ ہوں۔ میں نے یہاں سے الیکشن لڑا، لیکن جب الیکشن کی رات کو جو رابری کی گئی، جب رزلٹ ہماری تمام یونین کونسلوں سے جب رزلٹ مرتب ہونا شروع ہوئے، جو فارم 45 میرے پاس بھی موجود ہے، میں ایز اے پروف ساتھ لے کر بھی آیا ہوں کہ اس میں ہر جگہ سے کوئی ایسی یونین کونسل نہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں کہ جہاں سے جو خود ساختہ MNA صاحب ہیں وہ جیتے ہوں۔ ہمارے پاس سارے فارم 45 موجود ہیں۔ ہم نے اس حلقے میں اور پاکستان کے دوسرے تمام حلقوں میں میرے قائد محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے جس طرح ہمیں بتایا کہ آپ نے جہاں جہاں بھی ظلم ہوا ہے، بربریت ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اور اپنے فارم 45 جیسے آپ کے سامنے یہ شعیب شاہین صاحب کو پیش کیے ہیں، ہم نے ریٹ پٹیشن بھی الیکشن کمیشن میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے دائر بھی کر رہے ہیں۔ اپنے فارم 45 آپ نے ان تک پہنچانے ہیں۔ جس کینڈیڈیٹ کا جہاں پہ بھی عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو وہ مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے اور اس پہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی ڈکیتی، اس طرح کی رابری ہم نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے چند دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ اپنی ایک یونین کونسل بتائیں، اپنا ایک ڈبہ بتائیں جہاں سے آپ جیتے ہیں۔ تو کل ان جعلی MNA صاحب نے ایک جگہ پہ جا کر 5 لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جشن منایا، جس کی کل جعلی ویڈیو بھی بنوائی کہ ہم یہ جیت چکے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ویڈیو بنتی ہے تو اس کے نیچے ڈیٹ اور ٹائم آ جاتا ہے۔ اگر کل آپ اس جیت کا جشن منا رہے ہیں تو کس عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس فورم پہ ہم جس نظریے پہ، جس بنیاد پہ تحریک لبیک پاکستان ہر مظلوم کے ساتھ اور ہر ظالم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس محاذ پر NA-47 میں ہم شعیب شاہین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ آخر دم تک کھڑے رہیں گے اور جہاں جہاں ممکن ہوا، جہاں جہاں جا سکے، میں اور میری تحریک کا ہر ساتھی حق کی آواز بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور ساتھ چلے گا۔ 4 سال قبل جس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، آج آپ ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ میرا خیال ہے باقی تمام باتیں ہماری لیڈرشپ کل آپ کو بتا چکی ہے، گوہر صاحب اور باقی ہمارے دوست بھی آپ کو بتائیں گے، چونکہ یہ ٹائم بڑا شارٹ ہے سوال جواب کرنے کا۔
اس لیے باقی سوال و جواب ہمارے باقی دوستوں سے کیجیے گا. ہماری گفتگو آج آپ کے سامنے ہو چکی ہے.